السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں بریکنگ بیریئرز. میں ہوں محمد مالک. میرا انیشلی پلان تو تھا سعودی عربیہ کا جو ڈیلیگیشن آیا ہوا تھا اس کی بات کروں، کیونکہ کافی انفارمیشن ملی کہ وہاں کیا باتیں ہوئیں، کیا پاکستان کے لیے اچھی خبریں ہیں، کیا بری خبریں ہیں. لیکن اگر وقت ہوا تو اس پہ کریں، ورنہ شاید کل کروں، کیونکہ آج 2-3 ڈیولپمنٹس پولیٹیکل ڈومیسٹک بڑی انٹرسٹنگ ہو گئی ہیں. ایک بار پھر ہم نے دیکھا ہے کہ بہت تیزی آ گئی ہے عمران خان صاحب کے بیانات میں، اور لگ یہ بھی رہا ہے کہ ان کا خالی جو ٹکراؤ اب تک اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تھا، اب شاید دوبارہ سپریم کورٹ کو بھی انہوں نے نشانے پہ رکھ لیا. کیا یہ ایک پریگمیٹک اسٹریٹجی ہوگی؟ کیونکہ ڈیفائنس کی اسٹریٹجی نے جہاں عمران خان کو اقتدار میں لائی، وہی ایک کلیش کی اسٹریٹجی نے ان کو بہرحال کافی نقصان بھی پہنچائے. اور آج کا میں ریفرنس اس لیے دے رہا ہوں کہ آج جو خان صاحب نے باتیں کی میڈیا سے پیشی کے موقع پر، اس میں 2 باتیں انہوں نے بڑی انٹرسٹنگ کی. ایک تو انہوں نے کہا کہ کیونکہ بہت آج کل بات چل رہی ہے، آپ بھی سن رہے ہوں گے کہ جی ڈیل چل رہی ہے، کوئی افواہیں چل رہی ہیں، 3 لوگ گئے، وہ 3 لوگ پیغام لے کے گئے، کسی کا پھر خان صاحب نے انکار کیا، ناراض بھی ہوئے، اس قسم کی بہت باتیں چل رہی ہیں. سو آج ہم 2-3 چیزیں ڈسکس کریں گے. کیا ڈیل کی بات کوئی ہو رہی ہے، اور اگر ہو رہی ہے تو اس کی لاجک کیا ہے اس وقت، اور جیسے میں نے شروع میں کہا کیا پھر خان صاحب نے 2-3 اپنے بندوقیں کھول دی ہیں 2 طرف. کیونکہ آج جب انہوں نے بات کی تو انہوں نے واضح طور پہ کہا کہ مجھ سے ڈیل کی نہ کسی نے کوئی بات کی، نہ کوئی پیغام دیا. سوال یہ ہے کہ وہ مجھ سے کس بات پہ ڈیل کریں گے. 8 فروری کو جب پبلک ایک طرف کھڑی ہو گئی تو وہ وقت تھا بات کرنے کا. لیکن ایک سٹیٹمنٹ ان کی جو مجھے میڈیا پہ بہت زیادہ نظر نہیں آئی، لیکن انٹرسٹنگلی میرے خیال میں وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ان کی سٹیٹمنٹ ہے. انہوں نے کہا کہ اکتوبر سے فروری تک انتخابات صرف پی ٹی آئی کو کرش کرنے کے لیے ملتوی کیے گئے. اب ذرا سنیے گا. پھر وہ کہتے ہیں سپریم کورٹ میں بھی ہماری پٹیشن اس لیے نہیں سنی گئی کہ وہ بھی پی ٹی آئی کے کرش ہونے کا انتظار کر رہے تھے. یعنی کہ آج انہوں نے پھر چیف جسٹس کو along with other judges چارج شیٹ کر دیا ہے کہ یہ پی ٹی آئی کے خلاف کانسپریسی میں شامل تھے اور انتظار کر رہے تھے پی ٹی آئی کے کرش ہونے کا. اب مسئلہ یہ ہے کہ اس میں جتنی اپیلز ہیں خان صاحب کے کیسز کی، دوسری وہ ان کی اب سپیریئر جوڈیشری کے پاس ہی ہیں. کیا اس ٹائم پہ وہ اس لیے ٹیک آن کر رہے ہیں جوڈیشری کو کیونکہ جیسے گوہر صاحب نے بھی کہا آج، جو اس وقت چیئرمین ہے پی ٹی آئی کے، آج عدالت کے بعد انہوں نے کہا کہ 1900 ملین پاؤنڈ 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس میں 21 گواہ مکمل ہو چکے ہوئے ہیں. اس کیس میں جلد از جلد عمران خان کو سزا دلوائی جائے گی. کیا ان کو اب یہ یقین ہے کہ کیونکہ اس کیس میں ریلیف نہیں مل رہی تو شاید اتنا زیادہ پریشر بڑھا دیا جائے کہ ججز کو اپنے رویے پہ نظر ثانی کرنے کی ضرورت آئے اور اتنا پبلک پریشر بن جائے؟ از دیٹ دا ریزن؟ کیونکہ اگر اسی ادارے سے آپ نے ریلیفز لینی ہے اور ایک سے زیادہ کیسز میں لینی ہے، اور اسی ادارے کو اگر آپ کہیں گے کہ آپ کے ساتھ سازش میں شریک ہے، تو پھر یہ بڑا ایک کانفلکٹ سا بنتا نظر آ جائے گا. سو یہ بڑی انٹرسٹنگ ہے. ویسے ان کی ہمشیرہ جو ہیں علیمہ خان، انہوں نے بڑا اسٹرانگلی کیٹیگوریکلی ڈینائی کیا ہے کہ ان کے بھائی کسی قسم کی ڈیل نہیں کریں گے بلکہ تمام کیسز کا سامنا کریں گے. سو ویئر ڈو وی اسٹینڈ؟ یہ ڈیل والی چیز اور یہ جو نیا ایک سختی آ رہی ہے یہ کیا ہے؟ پہلے اس پہ بات کرتے ہیں. مجھے جوائن کیا ہوا رؤف کلاسا نے، بہت شکریہ رؤف. مظہر عباس نے کیا کراچی سے، اور لاہور سے عارف حمید بھٹی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. بھٹی صاحب آپ سے شروع کر لیتے ہیں. یہ جو ایک طرف اتنے اسٹرانگ ڈینائلز ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، کوئی ایسی بات نہیں، لیکن پھر کل ہم نے دیکھا کہ ان کی کیبنٹ کے تمام اراکین جو ہیں آلموسٹ ان سب کو ایگزٹ کنٹرول لسٹ سے ہٹا دیا گیا. تو سب کا خیال تھا کہ شاید یہ کانفیڈنس بلڈنگ میجر ہے، شاید یہ ایک میسیجنگ ہو رہی ہے. تو یہ بھی ایک اچانک کیوں سب کو ہٹا لیا گیا؟ کیونکہ اس میں مراد سعید بھی ہیں، باقی لوگ بھی ہیں. سو یہ جو خان صاحب کا اب لیٹسٹ بیان آیا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ پھر واقعی کوئی کسی قسم کی بات چیت نہیں ہو رہی، اور اب ایک نیا راؤنڈ آئے گا جس میں خان صاحب کا اب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ساتھ سپیریئر جوڈیشری کو بھی انہوں نے ٹیک آن کر لیا. بیکاز اگر آپ یاد کریں جو 2-3 دن پہلے انہوں نے خط لکھا تھا کافی لمبا چیف جسٹس کو، اس کا آخری جملہ بڑا، آخری 2-3 لائنز بڑی انٹرسٹنگ تھیں، جہاں انہوں نے، اگر میں اس کی پیرافریزنگ کروں تو ٹرانسلیشن یہ بنتی ہے کہ اب وقت ہے ہم دیکھیں گے کہ یہ جو سپریمیسی آف کانسٹیٹیوشن اور یہ ساری باتیں چیف جسٹس صاحب کرتے رہے ہیں، کیا یہ صرف باتیں ہیں یا واقعی وہ ان پہ عمل کر کے بھی دکھائیں گے؟ تو کیا اب مایوسی ہو گئی ہے خان صاحب کو کہ اب ان کو نظر آ رہا ہے کہ جوڈیشری کو بھی انہوں نے ٹیک آن کر لیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. مالک دیکھیں،
ہم کسی بھی میٹنگ میں نہیں ہوتے لیکن حالات کے مطابق اور ڈیولپمنٹ کے مطابق تجزیہ کرتے ہیں. پیپلز پارٹی کا ٹارگٹ صرف اور صرف عمران خان انہیں پی ٹی آئی سے غرض نہیں کہ آدم سواتی کا ہو گیا نہیں ہو گیا. نون لیگ خواب میں بھی اتنے جن سے نہیں بچے ڈرتے تھے جتنا عمران خان سے ڈرتے ہیں. بظاہر جو طاقتور لوگ ہیں ان کا بھی پھڈا صرف اور صرف ایک عمران خان سے، پی ٹی آئی سے نہیں، عمران خان سے. تو میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں عمران خان صاحب کو آفرز ہوئی، بہت تگڑی ہوئی، بے پناہ ہوئی. انہوں نے کہا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. ایک آپ بھی جانتے ہیں اس شخص کو، نام نہیں لوں گا، ارشد شریف کے پاس ابھی نہیں جانا، ابھی یاد ہی رکھنا اس کو. انہوں نے کہا جنہوں نے بھیجا ہے ان کو کہو کہ پہلے 8 فروری والے حالات پر آئیں. جو بٹی صاحب میرا یہی سوال ہے، میرا سوال یہی ہے، اگر اس سے ڈیل لیٹ سے ہم دو ہے نا سینیریوز، ایک سینیریو ڈیل ہوئی، آفر ہوئی، بات چیت چلی، ایک ہے نہیں ہوئی. ڈیل جب آپ ہوتی ہے تو آپ کچھ ٹیبل پہ رکھتے ہیں. اس وقت کیا آفر کیا جا سکتا ہے؟ اگر خان صاحب چاہتے ہیں کہ الیکشنز بیسیکلی انل کر دیے جائیں یا وہ ساری ری کاؤنٹنگ ہو جائے اور پھر پتہ لگے سب کچھ. دوسری طرف ہے کہ یہ نظام چلے گا سال 1.5 سال، کسی قیمت پہ اس کو افورڈ نہیں کرتا. میں بتا دیتا ہوں مبینہ طور پہ جو اطلاع ہے، جو راوی ہے، ایک قاصد بھی ہے جو راوی ہے. ایک اس وقت طاقتور ترین شخصیت عمران صاحب کا نام سننا ہی نہیں چاہتے. ان کے پاس انہی کے ادارے کے کچھ لوگ پہلے کبھی کے گئے، ان میں سے ایک کی غلطی سے آپ کے ریفرنس سے میری بھی ملاقات ہوئی. عمران خان کا ان کا خیال ہے بما مسلم لیگ نون کا اور شہباز نواز شریف کا یہ ٹوپی ڈرامہ شروع بھی اس وجہ سے ہوا ہے کہ عمران کو باہر نہیں آنے دینا. وہ کہتے ہیں کہ عمران کو باہر آ جائے، بنی گالا رہیں، پی ٹی آئی کے کسی لیڈر سے سیاست میں انٹرفیئرنس نہ کرے. ان سمیت مبینہ طور پر جو خبریں ہیں سب کے مقدمات ختم ہو جائیں گے. خود رانا ثناء اللہ نے کل یا پرسوں کسی ٹی وی پہ خود فرمایا ہے مل کر بیٹھیں گے تو کیسوں کا کیا، یہ بیل تو 1 منٹ میں ہو جاتی ہے. یہ ان کا نہیں، ساتھ نواز شریف کی بھی اشیر بات ہے، کیونکہ نواز شریف کا خیال ہے کہ ان کے مقدمات تو ختم ہو گئے، ان کی صاحبزادی بھی بن گئی، لیکن ان کو بھی چیٹ کیا گیا. گو کہ 17 یا 20 یا جتنی 30 سیٹیں اس کے بعد حکومت مل گئی تو، لیکن عمران خان نہیں مان رہے. بادی النظر میں ایک میرا خیال ہے عمران خان پہ کوئی نرمی نہیں ہوگی. القادر میں اندر رکھیں، محمد رشید میں رکھے، محمد بشیر میں رکھے، عمران خان کو باہر نہیں آنے دیا جائے گا جو مختلف ذرائع کہتے ہیں. ایک بات ابھی جان کا شدنی چھوڑی، ایک سینئر صحافی نے باجوہ صاحب نے تو کہا میں نے نواز شریف کو باہر نہیں جانے دیا. خواجہ آصف کا بیان موجود ہے کہ قمر جوید باجوہ نے بھیجا، عدم اعتماد کہتے ہیں ان کا حق خط نہیں تھا. شاہد حقان باسی، شہباز شریف، مریم نواز، مولانا فضل الرحمان، سب کے بیانات ریکارڈ پہ موجود ہیں. جب تک اسٹیبلشمنٹ کی مدد نہ ہو عدم اعتماد کامیابی نہیں ہو سکتی. اب چٹے پیرے انہوں نے جھوٹ بولنے ہیں تو پھر جانن تے انہوں دا کام جانے. ڈیل میں کہہ رہا ہوں عمران خان اور کھل کے آئیں گے اور وہ آخری سٹیج تک جائیں گے کہ انہیں پتا چل گیا ان کی معافی نہیں ہے. میرا خیال ہے جے یو آئی سے انہیں سنجیدگی سے مذاکرات کرنے پڑیں گے. جے یو آئی کے سطح تک، جماعت اسلامی کے سطح تک، اگر انہوں نے ایک لارجر الائنس بنانا ہے. ورنہ مجھے بہت کم چانسز لگ رہے ہیں کہ یہ موومنٹ پک کر پائے گی، کیونکہ لوگ ووٹ دینے تو بڑی تعداد میں آ جاتے ہیں لیکن لوگ تحریک میں اس طریقے سے شامل نہیں ہو پاتے. پی این اے کی تحریک کو کوئی 1-1.5 مہینہ لگا پک کرنے میں. جب تک 9 اپریل 77 کو گولی نہیں چلی لاہور میں، اس وقت تک تحریک نے دم نہیں پکڑا تھا. تو میرا خیال ہے ان ساری چیزوں کو دیکھنا پڑے گا تحریک انصاف کو، اور کہیں نہ کہیں ہر فرنٹ پہ لڑائی جو ہے وہ میرا خیال ہے ان کے لیے نقصان دہ ہوگی. جس زمانے میں پی این اے نکلی، نہ ٹیلی ویژن سٹیشنز تھے، نہ سوشل میڈیا تھا، 5-10 اخبار تھے، سرکاری اخبار ڈومینیٹ کرتے تھے. اس وقت تو مومنٹم بننے میں ظاہر ہے ٹائم اس سے بہت زیادہ لگتا تھا. اب تو ہر چیز انسٹنٹ ہے، ہر چیز. اب اگر تب 1.5 مہینہ لگے تھا تو مالک میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں ساری، ایک بڑا فرق آپ بھول رہے ہیں 77 کی ایجیٹیشن میں. آپ میں اچھی بات ہے، لیکن مالک اس میں ہوتا ہی ہے نا کہ ٹیلی ویژن کے ہونے سے ہوتا ہی ہے کہ لوگ گھروں پہ بیٹھ کے تماشا دیکھتے ہیں. صحیح. ایک چیز بڑا میجر فرق ہے اب جو 77 میں آپ میں تھا کہ اس وقت کے جو آرمی چیف تھے یا فوجی کمانڈر تھے وہ بھٹو صاحب کی موومنٹ کو سپورٹ دے رہے تھے.
آپ کی دفعہ کوئی سین نہیں ہے یہ، اور یہ خان صاحب کو بھی پتہ ہے اس بات کا، بار بار اس لیے کہتے ہیں میں جنرل عاصم منیر سے رابطہ کرنا چاہتا ہوں، تمام تر ایفرٹس آپ کے ساتھ بھی ہوں، جب تک آپ کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ نہ کھڑی ہو، چیف نہ کھڑے ہوں، ایجنسیز نہ کھڑی ہوں، حالانکہ میں پھر کہہ رہا ہوں 2014 میں تھے بھی تھے، نہیں کر سکے، بھٹو صاحب کے خلاف جو ایجیٹیشن کی کامیابی کی وجہ سے وہ 1.5-2 مہینے نہیں تھے، وہ مین چیز یہ تھی کہ اس وقت کی آرمی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ بھٹو صاحب کے خلاف ہو چکی تھی، وہ اوور تھرو کر رہے تھے، مارشل انہوں نے آ کے لگایا تھا اس کو پی این اے وغیرہ کے ان کے موومنٹس کو ساتھ ملا کے پھانسی وغیرہ تھی. سو مین جو ڈفرنس ہے پاکستان میں، جو خان صاحب بھی کہتے ہیں ٹھیک کہتے ہیں، دس از آرمی چیف، اگر آرمی چیف آپ کے ساتھ ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو نہیں ہے. بٹ آدمی وہاں تو گڈ کاپ اور بیڈ کاپ چلتی رہتی ہے، یہاں تو یہ مسئلہ نہیں ہے، یہاں تو گڈ کاپ بھی وہی ہے اور بیڈ کاپ بھی وہی ہے. پکڑ کے زندگی گزارنے کو پریفر کرتا ہے کوئی شخص کسی جگہ سٹینڈ لے جاتا ہے. اس لائک میں پھر شہید ارشد شریف کا بات کروں گا، ہمیں 10 دفعہ دبایا گیا، ہم دب گئے، وہ نہیں دبا 16 پرچے. اور دوسری بات میرا خیال ہے خان صاحب آپ غلطی کر رہے ہیں، پاکستان میں گراؤنڈ ریالٹی کچھ اور ہے. جلسے جلوسوں سے کبھی حکومت نہیں جاتی، جیسے ابھی 2014 کا آپ نے کہا تھا، بدقسمتی سے سسٹم نے ایک بندے کو بہت زیادہ پاورفل کر دیا ہے، ادھر تقسیم نہیں ہو سکتی، عوام اور فوج کے درمیان فاصلہ کوئی مائکا لا نہیں ڈال سکتا. لیکن بدقسمتی ہے کوئی ایک آدمی کی بھی نشاندہی کرے نا کہ یہ غلط کر رہا ہے، کہ صافی ہے کرپشن کر رہا ہے، اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ پورے ملک ہے. لیکن عمران خان صاحب میرا خیال ہے ان کی مس انڈرسٹینڈنگ ہے، ووٹ ڈالنا اور بات ہے، یہاں تو رول آف لا ہو، آئین ہو، قانون ہو، لوگوں کو باہر نکلنے دیا جائے. ادھر تو 9 مہینے کے بچے اٹھا لیے جاتے ہیں. میرے پاس تھوڑا وقت ہے، میں یہی سوال ذرا روز کا کامنٹ لے کے میں ایک اور سوال آپ لوگوں سے کرنا چاہتا ہوں، وہ بھی سینسٹیو کویسچن ہے.